اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں یکم ذی الحج کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ آپ اس عمل کو یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک بھی کر سکتے ہیں۔ آج یکم ذی الحج کا دن ہے، اور یکم ذی الحج کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ یاد رکھیں، حرمت والے مہینوں میں اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ذی الحج ہے، جبکہ ذی الحج میں سب سے زیادہ محبوب پہلا عشرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عشرہ ذی الحج میں ایک عمل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس طرح رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح عشرہ ذی الحج میں بھی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، اور ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی زیادہ عظمت ہے، بہت ہی زیادہ فضائل ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہمیں بھی ثواب کی نیت سے اس مبارک عشرے میں روزے رکھنے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری رات جاگا جائے، بس کچھ گھڑیاں، چند لمحے، چند گھنٹے اللہ کی یاد میں ہمیں وقف کرنے چاہیے، جو کہ ہماری آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنے گی، ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ہم جس طرح مال و دولت کے حصول کے لیے مالداروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اسی طرح اگر نیکیوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے اپنے بزرگان دین کو آئیڈیل بنا لیں، زندگی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گی، کیونکہ ان نیک ہستیوں کو دنیا سے زیادہ اپنی آخرت سنوارنے کی فکر ہوتی تھی۔ ہم عشرہ ذی الحج میں بزرگان دین کی طرح عبادت کریں، پہلے لوگوں کی طرح، علماء کرام، انبیاء کرام کی طرح، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے عمل پہ چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل پہ اگر چلیں گے تو ہم اپنی آخرت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی دنیا کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، تمام پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پا سکتے ہیں، مال و دولت حاصل کر سکتے ہیں، نیکوکار بن سکتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتے ہیں، اپنی بخشش کروا سکتے ہیں، دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں۔ ندامت کے آنسو رو کے جب ہم اللہ سے مانگیں گے، گڑ گڑا کر مانگیں گے، تو اللہ کریم ہماری ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، ہم پہ اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ یاد رکھیں، اگر ہم عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے، ہماری آنکھوں سے گرا ہوا ایک قطرہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ یاد الہی میں روتا ہے، اللہ کریم اس کی نجات کر دیتا ہے۔ اللہ کی یاد میں گرا ہوا آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے، جبکہ جہنم کی آگ پہ اگر دنیا بھر کے دریاؤں، سمندروں، ندیوں کا پانی بھی اگر ڈال دیا جائے تو اس کی آگ بجھتی نہیں بلکہ اور زیادہ بھڑک جاتی ہے، لیکن یاد الہی میں گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کی یاد میں رو کر اللہ سے مانگنے کی، ندامت کے آنسو بہا کر معافی طلب کرنے کی۔ آج یکم ذی الحج کا دن ہے۔ یکم ذی الحج کے دن ایک چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ضرور مالا مال کرے گا۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، ذی الحج کے پہلے عشرے میں زیادہ سے زیادہ ذکر و ذکار کرنا ہے۔ توبہ استغفار کا آپ ورد کر سکتے ہیں، اللہ اکبر کا آپ ورد کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد کر سکتے ہیں، الحمدللہ کا ورد کر سکتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کو آسان لگے آپ ان کلمات کا، ان اسماء اعظم کا ورد کر سکتے ہیں۔ آج کا آپ کو میں جو عمل بتاؤں گی، اس عمل کو آپ نے، آج کا پورا دن ہے آپ کے پاس، جب مرضی آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کریں گے تو اس کے فضائل و برکات اور زیادہ بڑھ جائیں
جائیں گی. یعنی یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. آج سے ہی اس عمل کو شروع کر دیں, تب بھی آپ کو اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن ذی الحج کے پہلے 10 دن اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ کو طرح طرح کی نعمتوں, رحمتوں, برکتوں سے نوازے گا, کیونکہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو شب قدر کے برابر سمجھا جاتا ہے, اور شب قدر میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی. اس مقدس گھڑی کی قدر کرے. یہ مہینہ ہمارے پاس مہمان آتا ہے, مہینہ تو یہ آتا ہی رہے گا. اگر ہم اس کی قدر کریں گے تو اللہ کریم بھی خوش ہوگا, ہمارے تمام کام بھی بن جائیں گے, تمام کام بھی سلجھ جائیں گے. اللہ کریم کی رحمتیں جب ہم پہ برسیں گی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی. اس لیے آپ اس عمل کو لازم کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں. وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا, اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں, تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکریٹس کے نام پہ شروع کیا ہے. اس چینل پہ جائیں, سبسکرائب کریں, لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے یکم ذی الحج والے دن اور رات میں اس عمل کو, اس وظیفے کو کرنا ہے. یعنی یکم ذی الحج کے پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں, اور رات میں آپ نے نماز عشاء کے بعد اس عمل کو کرنا ہے. اسلامی مہینے کی تاریخ نماز مغرب کے بعد چینج ہو جاتی ہے, تو آپ اس عمل کو, اس وظیفے کو نماز عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں. یعنی 2 ذی الحج بھی اگر شروع ہو جائے تب بھی آپ اس عمل کو, اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے 2 ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. یعنی 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں, یا تواب یا کریم, یا تواب یا کریم. بس آپ نے اللہ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے, یا تواب یا کریم. یہ 1 مرتبہ ہو گیا, یا تواب یا کریم یہ 2 مرتبہ ہو گیا. اسی ترتیب سے آپ نے اللہ کے ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے, 100 مرتبہ اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے. اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں عاجزی سے دعا کرنی ہے, رو رو کر دعا کرنی ہے, گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے, اپنی رضا میں مجھے راضی فرما, میری دعاؤں کو قبول فرما, حاجات کو پورا فرما, پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کر دے, میری دعاؤں کو قبول فرما, مجھے جس چیز کی خواہش ہے مجھے وہ چیز عطا کر دے, مجھے مالدار بنا, امیر بنا اور ایسا بنا کہ میں تیری راہ میں خرچ کر سکوں. اس طرح اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا, قبول کرے گا, آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا. اس عمل کو, اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں, اپنے عزیزوں کا, فیملی ممبرز, فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں, تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں. آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں, تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے تمام ویورز کی دعاؤں کو قبول کرے. جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان کرے, مصیبتوں پریشانیوں کو ختم کرے, دلی حاجات کو پورا کرے. جن لوگوں نے کہا اللہ پاک ان پر اپنی خاص رحمت, فضل و کرم عطا فرمائے, اور جنہوں نے نہیں کہا اللہ پاک ان پہ بھی اپنی ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, ان کی مشکلات کو بھی آسانیوں میں بدل دے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.